حاضرین جمعہ، بڑا افسوس کا منظر ہے کہ ہمارے ہی علاقے کے درمیان ایک ایسا گاؤں ہے جہاں کم و بیش 15 سے 20 گھر اہل الحدیث کے تھے، صرف قرآن اور حدیث کے ماننے والے، باقی پورا گاؤں قبر کے سامنے جھکنے والے، چادر چڑھانے والے، تازیہ نشان کرنے والے، حسن و حسین کے نعرے لگانے والے، تیجا 10واں 40واں محرم جیسی بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے موجود ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھگیا کے کچھ دوری پر نم نگر کر کے ایک گاؤں ہے، وہاں پر اہل الحدیث 30-25 گھر، 15 سے 20 گھر ہوں گے، لیکن دھیرے دھیرے 5 سے 7 گھر کے لوگ آ چکے ہیں قبر پرستی کی طرف، آ چکے ہیں تازیہ نشان کی طرف، آ چکے ہیں چادر چڑھانے کی طرف، آ چکے ہیں پیران پیر کے دامن کو صراط مستقیم سمجھ کر کے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن سیدھا جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ۔ کیا ضرورت تھی کہ ہر خطبے میں اللہ کے نبی یہ پڑھے، لیکن جانتے تھے کہ میرے گزرنے کے بعد میری امت کے اندر خلل آئے، دھیرے دھیرے بدعت کی طرف جائیں گے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں جو چیز صحابہ نے، جو چیز نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اور دین سمجھ کر کے اگر اس کو کیا جائے تو یہی بدعت ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ سوال کیجئے گا آپ ان سے کہ آپ کیوں 40واں مناتے ہیں، تو وہ جواب دیں گے آپ کو، کیا قرآن پڑھنا گناہ ہے؟ کسی کے میت کے بعد 40 دن گزر جانے کے بعد قرآن خوانی ہوتی ہے، تو کیا قرآن ایک متبرک کتاب ہے، قرآن کو پڑھنا کیا غلط ہے؟ کسی کے نام پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر کے اگر چنے کے دانہ گنا جائے تو کیا غلط ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے نام لے کر کے قبر کے سامنے جا کر کے فریاد کرنا غلط ہے؟ کیا کسی بزرگ کے نام پر مرغا ذبح کرنا غلط ہے؟ یعنی ایسے طریقے پر من گھڑت اور لچر پوچھ کہانیاں سنا کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور افسوس اس بات پر ہے کہ اتنے گھر جو آج گمراہی کی طرف جا چکے ہیں، تو یہی وجہ یہی ہے، چھوٹی چھوٹی بدعات۔ سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے درمیان بھی بہت باریکی سے آپ دیکھیں گے نا، بہت باریکی سے تو بدعت نظر آئے گی، بہت باریکی سے۔ مثال کے طور پہ گھر آنگن میں عورتیں دیکھیں گے آپ، عورتیں جس میں چاول صفائی کرتی ہے، جس کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں سوپ یا کولا کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی بچہ پیر ڈال دے تو عورتیں غصہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس عورت کے بھائی کے سینے میں درد ہونے لگے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سی کتاب میں؟ آپ دیکھیں گے یہ تو بدعت ہے نا، لیکن اثر نہیں آئے گا ہمارے اور آپ کے درمیان۔ کوئی بندہ خدا اگر جس میں کھانا پکاتے ہیں اس کے اوپر اگر پیر رکھ دے تو اس میں بھی نان تان بیچتی ہیں کہ اس میں بھی ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ اگر پیشاب کرتا ہے تو عورتیں چولہے کی طرف لے جاتی ہیں کہ جا چولہے کو سلام کر، تمہیں رات کے سوئے ہوئے میں پیشاب نہیں آئے گا، بستر میں پیشاب نہیں آئے گا، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باریکی سے دیکھیں گے تو اسی کا نام ہے بدعت۔